سورہ طٰہٰ مکی صورت ہے، اور اس صورت کے اندر اللہ جل شانہ من والہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اس صورت کے بارے میں آتا ہے، مستند روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صورت کو سن کر اسلام قبول کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ ابو جہل یا عمر میں سے دونوں کو اسلام کی نعمت سے مالا مال کر دیجیے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اس نعمت اسلام کو قبول فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے۔ راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا اپنے بہن اور بہنوئی کے جا کے حال کو دیکھو، ان کا کیا حال ہے۔ جب وہ بہن اور بہنوئی کے پاس گئے تو وہ سورہ طٰہٰ کی قرآن کریم کی تفسیر اللہ کے کلام کو پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو پہلے تو کہا کہ تم نے اپنے دین کو چھوڑ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اختیار کر لیا، اس بات پر خوب مارا۔ اور بہن بہنوئی دونوں نے کہا کہ اب ہمارے دل میں ایمان کا نور بھر چکا ہے، اب چاہے جان جاتی تو جائے، ایمان نہیں جائے گا۔ اور پھر کہا کیا پڑھ رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بہن نے کہا کہ اے عمر تم غسل کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس صحیفے کو پڑھو۔ جب سورہ طٰہٰ قرآن کریم کا انہوں نے پڑھنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے ایمان کے نور سے ان کے دل کو منور کر دیا۔ پھر ان کے بہنوئی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے دعا کی تھی کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو اللہ اسلام کی نعمت سے مالا مال کر دے۔ آج اللہ نے وہ دعا قبول فرما لی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کے اسلام کو قبول کر لیا۔ پھر اسلام کا قصہ تفصیلی ہے کہ اسلام لانے کے بعد کس طرح اللہ تعالیٰ نے اسلام کو چمکایا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی قصہ اس صورت کے اندر موجود ہے کہ اللہ جل شانہ من والہ نے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کس طرح کی کہ پیدا ہونے کے بعد اللہ جل شانہ نے ایک ظالم بادشاہ جو اس قوم پر مسلط تھا، اس کا قانون تھا کہ جو بیٹا پیدا ہو اس کو مار دیا جائے۔ اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی، صندوق میں ڈالا گیا، اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کے دربار میں پہنچایا، اور کیسا انعام دیا کہ بادشاہ کے دربار میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلوایا اور ان سے دودھ پلوایا، اور بادشاہی کے دربار میں ان کی پرورش ہوئی۔ یہ سارا تفصیلی قصہ اس قرآن کریم کی صورت میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں قرآن کریم کے نزول کا تذکرہ کیا، اور پھر اس کے بعد یہ بات فرمائی کہ آپ علیہ السلام کو تسلی دی اور اس بات کی طرف رہنمائی کی کہ ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، کہ آپ رات بھر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، دن بھر قرآن کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، اور آپ کا حال کیا ہے کہ آپ اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں اس قدر محنت مشقت کرتے ہیں کہ ایسا غم محسوس ہوتا ہے کہ اگر کوئی اسلام نہ لایا تو آپ کی جان نہ چلی جائے گی، یعنی آپ اپنی جان کو نقصان نہ پہنچا لیں اس غم کے مارے۔ تو آپ کو تسلی دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ یہ میں نے عرض کیا نا کہ جس کے لیے جس کام کو کرنا اللہ آسان کر دیں وہ آسان ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کو قرآن سے محبت تھی، قرآن سے تعلق تھا، رات کو تلاوت کرنا ان کے لیے آسان تھا، دن بھر اس کی طرف بلانا لوگوں کے لیے آسان تھا، اور پھر کئی مقامات پہ تسلی دی۔ اور جب کوئی اس دعوت پر کان نہ دھرتا تو آپ کو بے پناہ غم ہوتا، اسی لیے رب کریم نے کئی مقامات پر آپ کو تسلی دی۔ یہاں بھی یہی سمجھایا گیا کہ آپ اپنے آپ کو زیادہ مشقت میں نہ ڈالیں، اس قرآن سے ہر کسی کا دل متاثر نہیں ہو سکتا، یہ تو صرف اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہے۔ یہ ضابطہ بیان کر دیا، یہ صرف اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہے، اس کے علاوہ یہ قرآن کریم ہر کسی کے لیے نصیحت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور 7 انعامات سے موسیٰ علیہ السلام کو نوازا۔
جس میں سب سے پہلا انعام کیا ہے کہ فرعون کے ظلم اور پکڑنے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی۔ اور کیسی حفاظت کی کہ پیدائش کے بعد اللہ جل شانہ نے ان کی بچپنے کی حالت میں سب سے پہلا مرحلہ کہ جس وقت میں بادشاہ وقت کا حکم تھا کہ مار دیا جائے، اللہ نے اس وقت میں ان کے جان کی حفاظت کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت کا ڈالا جانا، یہ دوسرا انعام تھا، تاکہ جو بھی آپ کو دیکھتا وہ آپ سے محبت کرنے لگتا۔ تیسرا آپ کی تربیت اور پرورش کا خصوصی اہتمام اور نگرانی، بڑا خصوصی اہتمام کرایا گیا۔ اور چوتھا کیا ہے، پوری عزت احترام کے ساتھ رضاعت کے لیے حقیقی والدہ کو آپ کے پاس لوٹانا، کہ جب دربار میں مشورہ ہوا کہ دودھ کون پلائے گا، کسی کا دودھ پی نہیں رہے، تو فیصلہ ہوا کسی عورت کو بلایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کی والدہ کو انہی کے پاس بلوا دی، یہ سب سے بڑا انعام تھا۔ پھر اس کے بعد آپ سے اللہ جل شانہ نے اس بات کی طرف رہنمائی کی کہ اللہ نے آپ کو شرف ہم کلامی بخشا، آپ سے ہم کلامی کا شرف عطا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور کیسا کہ کلیم اللہ کا لقب ملا، اللہ سے بات کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کو منتخب کیا۔ اور پھر اس کے بعد یہ بات فرمائی وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو شخص اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے اللہ اس کی دنیا کو تنگ کر دیتے ہیں۔ یہ ضابطہ بیان کیا کہ اللہ کی جب بات ہو، اللہ کا جب ذکر ہو، اللہ کی طرف بلایا جائے، اللہ کی باتوں سے اعراض نہیں کرنا، منہ پھیر کر مت جانا، اپنے کاموں میں مصروف نہیں ہونا۔ کیا وجہ ہے کہ جو شخص اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے اللہ اس کے اوپر دنیا کے اندر سب سے پہلی سزا کیا نازل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور اللہ تعالیٰ اس کا حشر اندھے ہونے کی حالت میں کل قیامت کے دن کریں گے۔ اور وہ شخص کہے گا کہ اے اللہ میں دنیا میں دیکھنے والا تھا، ساری چیزوں کو دیکھتا تھا، آپ نے میرا حشر اندھے ہونے کی حالت میں کیوں کیا؟ اللہ فرمائیں گے تجھ تک میری آیات پہنچی، تو نے اس کو بھلا دیا، آج کے دن ہم نے بھی تجھے بھلا دیا۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ جو شخص بھی جان بوجھ کر بغیر عذر کے اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، اعراض کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ایک شخص سے کہا جائے، ابھی عشاء کے بعد یہ اعلان ہوتا کہ بھئی وزیر اعظم صاحب کا خط آئے، سب سن کے جائیں، تو کوئی اعراض کرتا؟ کوئی نہیں جاتا، بھئی کیا خط آیا، ایسی کیا بات ہے، سن کے تو جائیں، ذرا پتہ تو چلے۔ ہم اس سوسائٹی میں رہتے ہیں، یہاں کی سوسائٹی کے آنر کی جانب سے کوئی خط آ جائے تو کتنے اہتمام سے اس کو سنیں گے، کتنی توجہ سے اس کو سنیں گے۔ اور جو اعراض کر کے جائے گا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس کے دل میں اس آنر کی محبت نہیں ہے، دوسرا اگر وزیر اعظم کا خط ہے تو اس کے دل میں وزیر اعظم کی محبت نہیں ہے۔ حاکم کی محبت جب تک دل میں ہوگی تو اس کے حکم کو سننے میں، اس کے حکم کو ماننے میں، اس کے حکم پر چلنے میں مزہ آئے گا انسان۔ آج حاکم کی محبت میں کمی آ گئی، اللہ کی محبت میں کمی آ گئی، اسی لیے اللہ اس کے رسول کی باتیں سننے کو جی نہیں چاہتا، کان اکتا جاتا ہے انسان کا، پریشان ہو جاتا ہے انسان۔ تو فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرے گا اللہ جل شانہ فرما رہے ہم اس کی دنیا کو تنگ کر دیں گے، راحت کے چین کے سارے اسباب ہوں گے لیکن اپنی موت کو پکارے گا۔ اچھا، دو باتیں، ایک بات یہ ایک شخص نیک ہے، اللہ والا ہے، اللہ سے تعلق ہے، پھر اس کے اوپر آزمائشیں آ رہی ہیں، ابھی آگے سورہ انبیاء میں ذکر آئے گا۔ اب وہ شخص جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہے پھر بھی آزمائشوں میں گھرا ہوا ہے، تو اس کی دنیا کی زندگی کیوں تنگ ہے؟ وجہ کیا ہے کہ دیکھیے اللہ نے ایمان والوں کے لیے اصل آخرت بنایا ہے، دنیا تو عارضی ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے، آزمائشوں کی جگہ ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام کو سب سے زیادہ آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا، کیوں؟ جو جتنا اللہ کے قریب ہوگا اتنی ہی اس کے اوپر آزمائشیں ہوں گی۔ بعض آزمائشیں اللہ تعالیٰ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بناتے ہیں، بعض آزمائشوں کو درجات کی بلندی کا ذریعہ بناتے ہیں، اسی طرح بعض آزمائشیں اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے یا کسی اور سے محبت کرتا ہے۔ تو دنیا کی جو تکلیفیں ہیں اس کے کئی معیار ہیں،
آج دنیا کو انسان نے ترجیح دی آخرت کے اوپر، تو دنیا تو اس کو مل جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ آج سب سے زیادہ معاشی لحاظ سے مسلمان پریشان ہیں۔ ہمارا پورا ملک دیکھ لیجئے آپ، معیشت کے اندر کس قدر خسارے کے اندر جا رہا ہے، کس قدر نقصان اٹھا رہا ہے، ہر جگہ نقصان ہی نقصان ہے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ ہم نے اعلیٰ سطح کے اوپر، درمیانی سطح کے اوپر، ادنا سطح کے اوپر اللہ کے ذکر سے اعراض کرنا شروع کر دیا۔ رمضان کا مبارک مہینہ، اس قرآن کے نزول کا مہینہ، کتنے مسلمان پڑھ رہے ہیں، کتنے مسلمان سمجھ رہے ہیں، کتنے مسلمان عمل کر رہے ہیں، ہم سب دیکھ لیں، اور کتنے مسلمان ہیں جو اس قرآن سے اس مبارک مہینے میں بھی اعراض کر رہے ہیں، ہم سب دیکھ لیں۔ یہ آزمائش کا وقت ہے، یہ محاسبے کا وقت ہے۔ اور آخرت میں کیا صلہ ہوگا کہ آخرت میں سب سے بڑی سزا کیا ملے گی؟ اللہ اس کو اندھا کر دیں گے، اللہ کے دیدار سے بھی محروم ہو جائے گا کہ دنیا میں اللہ کے ذکر سے اعراض کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تذکرہ کیا کہ یہ جو لوگ آپ سے دشمنی کرتے ہیں، جو عناد رکھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ اس سب اعمال کے نتائج کے منتظر ہیں، پس تم بھی منتظر رہو۔ جو نیک لوگ ہیں ان کو ان کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا، جو برے ہیں ان کو ان کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا، سب انتظار میں ہے۔ اور ایک وقت آئے گا کہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ سیدھے راستے والے تو جنت میں جائیں گے، اور جو دوسرے راستے کو جنہوں نے اختیار کیا ان کے لیے جہنم ہے۔ سورہ انبیاء 17واں پارہ، اللہ جل شانہ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کا اس صورت کے اندر تذکرہ کیا، اور ابتدا فرمائی اللہ سے ڈرو۔ کس بات سے ڈرو؟ یاد رکھو ایک وقت آنے والا ہے جو زمین کو ہلا دینے والا وقت ہے، ایک ایسی قیامت، ایسا حادثہ برپا ہونے والا ہے جس وقت کی ہولناکی کیا ہے کہ ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے، ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے، لیکن جب یہ حادثہ قیامت کا دن قائم ہوگا تو کیا ہوگا کہ وہ ماں اپنے بچے کو جو دودھ پلانے والی ہوگی اس وقت میں اس کو چھوڑ دے گی۔ یہ اتنی خطرناک حالت کا وقت ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ نے انسانوں کو اس بات کی ترغیب دی کہ دیکھو قیامت کا دن قائم ہونے والا ہے، دور نہیں ہے، ان قریب ہے، اور یہ حساب کتاب کا دن ہے، جزا کا دن ہے، بدلے کا دن ہے۔ جیسا عمل کرو گے، جیسی تیاری کرو گے، ویسا صلہ کل پاؤ گے۔ یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا انسان کو۔ اور انسان کے اعمال یاد رکھیے گنے نہیں جائیں گے، تولے جائیں گے۔ انسان کے عمل میں اخلاص کتنا ہے؟ آج سب سے زیادہ خطرہ کیا ہے؟ آج عبادات سے اخلاص نکل چکا ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں اس میں تفصیلی بات، عبادات سے اخلاص نکل چکا ہے، طبیعت پہ بوجھ ہے، جان چھڑانے کے لیے عبادات کی جا رہی، ایسا مسجد سے بھاگتے ہیں لگتا ہے ایسا پتہ نہیں کیا کر کے جا رہے ہیں۔ اللہ کی عبادت ہے، اخلاص کے ساتھ کریں، جو اخلاص کے ساتھ کرے گا کل اس کو اس کا صلہ ملے گا۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے رسالت کا انکار کیا، کہا کہ یہ تو نبی نہیں ہو سکتے۔ بھائی نبی عام انسانوں کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ نبی جس طرح ایک عام انسان ہے، کھاتا پیتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا آپ علیہ السلام سے پہلے بھی انبیاء آئے، وہ بھی کھاتے پیتے تھے، بشر تھے، بشری تقاضے تھے ان کے، اور زندگی گزارا کرتے تھے، رہن سہن کے آداب، اور اسی طرح تمام معجزات جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ تھیں۔ ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کوئی ایسی خاص بات نہیں ہوتی۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو احکام دیے وہ اس کی اتباع کرنے والے اور اس طرح اس کی تبلیغ کرنے والے ہوتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کائنات لہو لعاب کے لیے نہیں ہے، کھیل کود کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی ایک مقصد کے لیے دی ہے، تم زندگی گزارنے کے لیے نہیں ہے۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے دلائل دی۔ دیکھو اس زندگی میں انسان سب سے پہلے کیا چیز دیکھتا ہے کہ آسمان اور زمین یہ دونوں ملے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے دونوں کے حصے کو الگ کر دیا۔ آسمان کو فرشتوں کے رہنے کی جگہ بنایا، زمین کو انسانوں کی رہنے کی جگہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ہر جاندار کو پانی سے بنایا ہے۔ کیسی اللہ کی وحدت ہے، کیسی اللہ کی توحید ہے کہ ہر انسان پانی کا محتاج ہے، ہر جاندار پانی کا محتاج ہے۔ پھر تیسری کیا ہے کہ اللہ جل شانہ نے زمین پر پہاڑوں کا وجود بنایا۔ ہر پہاڑ یہ اللہ کے ہونے کی گواہی ہے، اللہ کی دلیل ہے۔
اور اسی طرح اس پہ سبزہ، یہ پودا، یہ پھول، یہ رنگ برنگے اللہ تعالیٰ نے جو سبزے باغات پیدا کیے، یہ ساری چیزیں اللہ کے ہونے کی دلیل دیتی ہیں۔ آپ دیکھیے پاکستان میں ہمارے کتنے سارے حصے ایسے ہیں جہاں جانے کے بعد انسان سارے غم بھول جاتا ہے۔ کتنے خوبصورت سبزہ زار پہاڑ ہیں، کیسی کیسی نعمتوں کے انبار ہیں، کیسے کیسے میوے جات ہیں۔ ہم چترال میں تھے ایک مرتبہ، تو ہم گشت کر رہے، گشت کے دوران جو شہتوت ہوتا ہے نا، شہتوت سخت پکا ہوا اور بالکل لال، ایسے درختوں سے نیچے گرا ہوا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ کتنے سارے اخروٹ کے باغات، کتنی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، اور یہ سب انسان کی طرف رہنمائی کرتی ہیں کہ دیکھو اس کو بنانے والا کوئی ہے، اس کی حفاظت کرنے والا کوئی ہے، اور اسی طرح اس کو سنوارنے والا کوئی ہے۔ یہ خود بخود نہیں بن گیا۔ آج انسان وہاں جا کر دنیا کی نعمتوں کو دیکھتا ہے، دنیا کی چیزوں کو دیکھتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، جبکہ ہر ذرہ اللہ کی یاد دلاتا ہے، اللہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور یہ پیغام دیتا ہے کہ دیکھو جب اس کو بنانا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تو تمہاری مشکلات کو حل کرنا کوئی اللہ کے لیے مشکل ہے؟ بتائیے، جس اللہ نے کیٹو کا پہاڑ بنا دیا، بابو سر ٹاپ کس قدر بلندی کے اوپر ہے، اور کیسا نظارہ ہے سامنے، کیسی کیسی وادیاں ہیں سامنے، کیسے کیسے چشمے اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ جب اللہ کے لیے ان ساری چیزوں کو بنانا کوئی مشکل نہیں ہے، تو تمہاری یہ چھوٹی چھوٹی حاجتیں پوری کرنا اللہ کے لیے کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ اللہ سے مانگ کر تو دیکھو تم، پھر دیکھو اللہ کیسا نظام بنائیں گے۔ پھر اللہ جل شانہ نے اس بات کی طرف رہنمائی کی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں کشادہ راستوں کو بنایا، اسی طرح آسمان کی مضبوط چھت بنائی کہ 7 مضبوط آسمان بنائے، بارش کا نظام، سورج کا نظام، بادلوں کا نظام، یہ سارا آسمان سے چل رہا ہے۔ پھر مختلف ستارے، سیارات ہیں، کیسے کیسے سیارے ہیں، کیسے کیسے ستارے ہیں جن کی مدد سے باہری سفر کرنے والے اپنی منزل کو طے کرتے ہیں۔ کوئی سیٹلائٹ سسٹم، کوئی نظام اب وجود میں آ رہا ہے، لیکن پہلے کیا ہوتا تھا؟ ستاروں کے ذریعے سے سارے سفر طے ہو رہے ہوتے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دن رات، اسی طرح چاند سورج، یہ سارے نظام اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ پھر انبیاء علیہ السلام کے واقعات کا تذکرہ کیا، جس میں 17 انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، دعوت دی ایک اللہ کی طرف، تو ان کی قوم کے لوگوں نے نہیں مانا، اور اناد کیا کیا کہ دشمنی کرنا شروع کر دی۔ ایک وقت ایسا ہوا کہ ان کے قوم کے لوگ جشن میں گئے، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ ان کے سارے بتوں کے حصوں کو توڑ دیا، کہیں سے ہاتھ توڑ دیا، کہیں سے سر توڑ دیا، اور ایک کلہاڑی جس سے اس کو توڑا کسی بڑے بت کے گلے میں لٹکا دیا۔ جب قوم کے لوگ واپس آئے، دیکھا ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے توہین کی ہے۔ اب باپ آدر پتہ چلا کہ بھئی ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، جو ہمارے بتوں کے بارے میں بڑے برے تذکرے کرتا ہے، تو اسی کو بلایا جائے۔ جب بلایا، پوچھا تم نے کیا ہے؟ کہا اس سے پوچھو نا کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو، جس سے تم مانگتے ہو، تم اس خدا سے جس کو تم نے معبود بنا لیا، جو اپنی حفاظت کرنے پر تیار نہیں ہے، اپنی حفاظت کرنے کے قادر نہیں ہے، وہ تمہاری حفاظت کیسے کر سکتا ہے؟ پھر یہ دشمنوں کو بڑی سخت بات لگی، کہا آگ جلائی جائے، اور آگ ایسی خطرناک جلائی کہ اگر اس کے اوپر سے کوئی پرندہ گزر جائے تو جھلس کر مر جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا معاملہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا منجنیق کے ذریعے سے، یعنی اتنی خطرناک آگ کہ اس کے قریب کوئی نہیں جا سکتا، کوئی قریب جانے کو تیار نہیں۔ اس وقت کا توپ سمجھ لیجئے کہ اس کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ 2 باتیں فرمائیں، ٹھنڈی اور سلامتی والی۔ یہ میرے بہت پیارے ہیں، اور یہ برگزیدہ ہیں، اور یہ میری ہی وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، ان کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ ایسا نہیں کہ وہ پوری آگ ٹھنڈی ہو گئی، جس حصے میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو رکھا، اللہ تعالیٰ نے اس حصے کو پورا ان کے لیے ٹھنڈا کر دیا۔ بال تو بال، رسی
جو تھی رسی، تو کیا اللہ تعالیٰ نے جسم کے ہر حصے کی حفاظت کی ہے۔ پھر اسی طرح اللہ جل شانہ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے بڑی لمبی عمر دی، اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، اور 950 سال تک یہ فریضہ دعوت انجام دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلایا۔ 950 سال اللہ کی طرف بلایا، لیکن 80 یا 82 لوگ ایمان لے کر آئے۔ داؤد علیہ السلام کا تذکرہ، کہ سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ، کہ داؤد اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان کا ایسا قصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت دی، روحانی بادشاہت، مادی بادشاہت، اور دونوں طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مسخر کر دیا، ہواؤں کو مسخر کر دیا، چیزوں کو مسخر کر دیا، لوہے کی زرہ بناتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کام کو آسان کر دیا۔ لیکن یہ ساری نعمتوں کے بعد اللہ کو نہیں بھولے، اللہ کو نہیں بھولے۔ اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ، کہ جنہیں مصائب اور آلام کے ذریعے آزمایا گیا، انہوں نے ایسے صبر کا مظاہرہ کیا کہ ان جیسا صبر آج تک کسی نے نہیں کیا۔ کس قدر تکلیف اور آزمائش میں مبتلا ہوئے، لیکن اللہ سے دعا کرتے رہے، اللہ سے رجوع کرتے رہے، اللہ سے فریاد کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت میں ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کو شفا یابی نصیب فرما دی۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے، دنیا میں جس قدر تکلیف ہو، ہر تکلیف کے وقت میں اللہ کی طرف رجوع کریں۔ آپ کسی بھی اس وقت میں سب سے زیادہ کینسر کا مرض عام ہو رہا ہے، اور جس کو پتہ چل جائے وہ سمجھتا ہے میری زندگی ختم ہو گئی، میرا کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ ہم ایک مریض کے پاس گئے، ہم نے ان سے کہا دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسا نظام بنایا، خود قرآن میں فرمایا کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا زمین پر نہیں گرتا۔ تو یہ جو کینسر ہے، جو جراثیم ہے، یہ اللہ کے حکم کے بغیر کیسے آپ کے جسم میں پھیل سکتے ہیں؟ آپ کو ڈاکٹر کی بات کا تو یقین ہے کہ 2 ہفتے بعد آپ نے مرنا ہے، اس بات کا یقین نہیں ہے کہ 2 لمحے کی زندگی آپ کی نہیں ہے۔ 2 ہفتے تو ڈاکٹر نے بتایا آپ کو تو 2 لمحے کی زندگی کا معلوم نہیں ہے۔ تو آپ تو اللہ سے کامل یقین کے ساتھ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اللہ سے دعا کریں۔ اب دیکھیے نا، ایوب علیہ السلام کتنے عرصے بیماری میں رہے کہ اللہ نے شفا نہیں دی۔ آج کینسر کہتے ہیں لا علاج مرض ہے، کیسے لا علاج ہو سکتا ہے؟ جس مرض کو اللہ نے بنایا اس مرض کا علاج بھی رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ ہی کے حکم سے ٹھیک ہوگا، بشرطے کہ ایمان کامل ہو۔ کمزور ایمان ہوگا انسان گھبرا جائے گا، ڈر جائے گا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کینسر دوست مرض ہے، ایسا دوست ہے۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، بہت سی بیماریاں آتی ہیں، انسان سوچتا ہے ابھی تو جینا ہے۔ کینسر جس کو ہو جائے، پتہ چل جائے، وہ اپنی زندگی کا رخ بدل دیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، موقع مل جاتا ہے اس کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا۔ تو اسی لیے مصائب عالم میں اللہ کی طرف دعا کرنی ہے۔ اور پھر یونس علیہ السلام کا تذکرہ، کہ یونس علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس ہو کر اپنی بستی کو چھوڑ کے نکلے اللہ کے حکم کے بغیر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کے اندر جب وہ کشتی جھول کھانے لگی تو مشورہ ہوا کوئی ایسا شخص ہے جس نے اپنے مالک کے حکم کے بغیر اس کشتی میں سوار ہوا ہے، پھر قرآن ڈالا تو یونس علیہ السلام کا نام آیا، اور اس مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جیسے ہی پانی میں ڈالا یونس علیہ السلام کو اس مچھلی نے نگل لیا۔ 40 دن یونس علیہ السلام مچھلی کے اندر رہے، بعض کہتے ہیں کئی دن رہے، تعداد متعین نہیں۔ اور وظیفہ کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ انسان کسی بھی مشکل میں ہو، اگر اس یقین کے ساتھ دعا مانگے کہ اللہ جس طرح آپ نے یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں حفاظت کی، آپ میری بھی حفاظت فرمائیے، اس وظیفے کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج کا تذکرہ کہ قرب قیامت آئیں گے اور اسی طرح زمین میں فساد مچائیں گے۔ نبی علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آخر میں دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے کیسا انعام دیا کہ تمام جہانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا آخرت کے اعتبار سے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کیسی رحمت؟ آپ کی رحمت وسیع ہے، ہر ایک کے اوپر غالب ہے، ہر ایک کے لیے آپ رحمت تھی۔ تو آپ علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔